ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے اور ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن الہیثم کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بصرہ میں 354 ہجری بمطابق 965 عیسوی کو ہوئی۔ ابن الہیثم بعد میں مصر چلے گئے تھے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ بچپن ہی سے وہ غور و فکر کے عادی تھے، پڑھائی لکھائی میں خوب دلچسپی لیتے تھے۔ ریاضی، طبیعیات، طب، الہیات، منطق، شاعری، موسیقی اور علم الکلام ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیثم نے ان مضامین میں محنت کر کے مہارت حاصل کی۔ بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اپنی تحقیق و تجربات کو قید تحریر میں لایا جائے، تاکہ نہ صرف اپنی کتابیں وہ خود اپنے شاگردوں کو پڑھا سکیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ بصرہ علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ بنو عباس کی حکومت تھی۔ المقتدر خلیفہ تھا۔ ابن الہیثم نے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور علماء کی صحبت اختیار کی، اور یوں وہ دربار تک پہنچ گیا۔ خلیفہ نے اسے وزیر بنا لیا۔ وہ مذہبی کشمکش کا دور تھا، فرقے بن رہے تھے، فرقے ٹوٹ رہے تھے، ملک کے طول و عرض میں مناظرے ہوتے رہتے تھے جو مہینوں تک چلتے تھے۔ وہ اس افراتفری کو دیکھتا رہا اور اس کے دل میں خانقاہوں، مذہبی بحثوں، فرقہ وارانہ چپقلش، محلاتی سازشوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی رہی۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے انسانیت کی خدمت بھی ہو اور رہتی دنیا تک اس کا نام بھی قائم رہے، مگر سسٹم موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تنگ آ گیا۔ آخر اس نے ایک دن رخت سفر باندھا، خلیفہ کا دربار چھوڑا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ سن 996 عیسوی میں وہ فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ کفتی کی کتاب اخبار الحکماء میں ابن الہیثم کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں: اگر میں مصر میں ہوتا تو اس نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے کی تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آبپاشی کے لیے سال کے 12 مہینے دستیاب کر سکتے تھے۔ ان کا یہ قول مصر کے حاکم الحاکم بامر اللہ الفاطمی کو پہنچا تو انہوں نے خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مصر پہنچنے کے بعد الحاکم بامر اللہ نے انہیں اپنی کہی گئی بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا۔ ابن الہیثم نے نیل کے طول و عرض کا سروے شروع کر دیا، اور وہ جب اسوان تک پہنچے جہاں اس وقت اسوان ڈیم قائم ہے، اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایسا دعویٰ کر دیا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ کے پاس جا کر معذرت کر لی، جسے خلیفہ نے قبول کر کے انہیں کوئی منصب عطا کر دیا، مگر ابن الہیثم نے خلیفہ کی ان سے رضامندی کو ایک ظاہری رضامندی سمجھی۔ انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ خلیفہ کی کوئی چال نہ ہو، چنانچہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ شروع کر دیا اور خلیفہ کی موت تک یہ مظاہرہ جاری رکھا۔ خلیفہ کے حکم سے انہیں جامعہ الازہر کے پاس ایک کمرے میں تاعمر ہاؤس اریسٹ کی سزا سنا دی گئی۔ یوں وہ شخص جس نے آنے والے زمانے میں سائنس کا پورا قبلہ تبدیل کر دیا، جو نہ ہوتا تو شاید آج دنیا میں کیمرہ ہوتا، نہ دوربین، نہ مائکروسکوپ ہوتی، نہ اینک اور نہ ہی آنکھ کا آپریشن ہوتا،
اور یہ بھی ممکن تھا ہم آج تک روشنی اور سائے کے تمام بھیدوں سے ناواقف ہوتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا ہم آج بھی اس دور میں زندہ ہوتے جس میں انسان یہ سمجھتا تھا روشنی ہماری آنکھ سے نکلتی ہے، یہ باہر سے آنکھ میں داخل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا ہم آج بھی اندھوں کو خدائی سزاوار سمجھ کر آنکھوں کی بیماریوں کو ناقابل علاج سمجھ رہے ہوتے۔ ہم آج جہاں ہیں یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا، وہ ہمارا محسن ہے۔ بادشاہ کے حکم سے الازہر مسجد کے قریب ابن الحسم کو قید کر دیا گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس چھوٹے سے گھر میں کام شروع کر دیا۔ وہ 1021 عیسوی تک اس گھر میں قید بھی رہا اور پاگل بھی بنا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کی تدفین کے بعد اس کے گھر کا دروازہ کھولا گیا تو وہ اس وقت 92 سائنسی مضامین لکھ چکا تھا، 200 کے قریب عظیم ایجادات کی بنیاد بھی رکھ چکا تھا۔ ان ایجادات میں 7 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب المناظر بھی شامل تھی، جس نے دنیا کو پہلی بار بتایا کہ روشنی آنکھ میں باہر سے داخل ہوتی ہے، جس نے دنیا کو عدسے، آئینے، عکس، روشنی اور رنگوں کی جادوگری کا کھیل سمجھایا، جس نے دنیا کو بتایا کہ دوربین بھی بنائی جا سکتی ہے، جس نے بتایا روشنی سفر کرتی ہے اور اس کی باقاعدہ ایک رفتار ہوتی ہے، اس میں توانائی کے ایٹم ہوتے ہیں اور یہ ایٹم سیدھے سفر کرتے ہیں، جس نے دنیا کو بتایا کہ کیمرہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور آپ اپنے ارد گرد ہونے والے مناظر کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ پاگل ہاؤس اریسٹ سے باہر نکلا تو دنیا کو چاند اور سورج کے گرہن کی سائنسی سمجھ آئی، ستاروں اور سیاروں کا کھیل سمجھ آیا، ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کی بنیاد پڑی اور عمل اور رد عمل کا وہ اصول سمجھ آیا جس پر کام کر کے نیوٹن نے اپنے پہلے قانون کی بنیاد رکھی۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے آنکھ کی اہمیت سمجھی اور سمجھائی بھی، جس نے دنیا کو بتایا کہ آنکھ کے 3 حصے ہوتے ہیں، لینز، ریٹینا اور کرینا۔ آنکھ کے ان 3 حصوں کی دریافت نے آنکھ کی سرجری کی بنیاد بھی رکھی اور اینک بھی بنائی۔ دنیا میں پچھلے 1000 برسوں میں آنکھ کے جتنے آپریشن ہوئے، جتنے لوگوں کی آنکھوں کا کھویا ہوا نور واپس آیا، وہ سب اس کے شکر گزار ہیں۔ وہ پاگل کتنا بڑا آدمی تھا۔ آپ تحقیقات کریں اور 1000 سال میں اس پر ہونے والی ریسرچ پڑھیں، آپ کو پوری سائنس اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی نظر آئے گی۔ وہ شخص جس کا نام ابو علی الحسن بن حسین ابن الحسم تھا۔ ابن ابی عصیبہ اپنی کتاب عیون الانباء فی طبقات الاتباع میں کہتے ہیں، ابن الحسم فاضل النفس، سمجھدار اور علوم کے فنکار تھے۔ ریاضی میں ان کے زمانے کا کوئی بھی سائنسدان ان کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے تھے۔ وہ نہ صرف کثیر التصانیف تھے بلکہ زاہد بھی تھے۔ ابن الحسم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابن الحسم نے روشنی، انعکاس اور انعطاف کے عمل اور شعاعوں کے مشاہدے سے کہا کہ زمین کی فضا کی بلندی 100 کلومیٹر ہے۔ ان کی کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ابن الحسم نے بطلیموس کے نظریات قبول نہیں کیے، بلکہ انہوں نے بطلیموس کے روشنی کے حوالے سے بہت سارے نظریات کی مخالفت کی اور انہیں رد کر دیا۔ ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں
جدید سائنس کی بنیادیں بنیں۔ مثال کے طور پر بطلیموس کا نظریہ تھا کہ دیکھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب شعاع آنکھ سے کسی جسم سے ٹکراتی ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے اس نظریہ کو من و عن قبول کیا، مگر ابن الہیثم نے کتاب المناظر میں اس نظریہ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور شعاع آنکھ سے نہیں بلکہ کسی جسم سے دیکھنے والے کی آنکھ سے ٹکراتی ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصہ کا کام پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس میں آج کی جدید سائنس رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکی۔ ابن الہیثم نے آنکھ کا ایک دھوکہ یا وہم بھی دریافت کیا جس میں مخصوص حالات میں نزدیک کی چیز دور اور دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے۔ روشنی کے بارے میں ابو علی حسن ابن الہیثم کا کہنا ہے کہ نور ہمیشہ خط مستقیم یعنی سیدھا سفر کرتا ہے۔ اس کے لیے ذریعہ یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ بغیر سہارے کے سفر کرتا ہے۔ روشنی ہی کے سلسلے میں ابن الہیثم نے ایک اور تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے فوٹو کیمرہ ایجاد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک باریک سوراخ کے ذریعے سورج کی روشنی گزاری جائے تو اس کے بالمقابل اگر پردہ لگا دیا جائے تو اس پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ بصریات یعنی کہ آپٹکس کے میدان میں تو اسلامی سائنسی تاریخ کو غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ ابن الہیثم کی مارکا آرا کتاب کتاب المناظر آج اپنے لاطینی ترجمے کے ذریعے زندہ ہے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدسے کی میگنیفائنگ پاور کو دریافت کیا اور اس تحقیق نے میگنیفائنگ لینز کے نظریہ کو انسان کے قریب تر کر دیا۔ ابن الہیثم نے ہی یونانی نظریہ بصارت یعنی کہ نیچر آف ویژن کو رد کر کے دنیا کو جدید نظریہ بصارت سے روشناس کروایا اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی اجسام کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے پردہ بصارت یا ریٹینا کی حقیقت پر صحیح طریقے سے بحث کی اور اس کا آپٹک نرو اور دماغ کے ساتھ باہمی تعلق واضح کیا۔ ابن الہیثم نے سیاروں کے مدار کی وضاحت بھی کی جس کی بنیاد پر بعد میں کوپرنکس، گیلیلیو، کیپلر اور نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ آج کے ماہرین طبیعیات پر 1000 سال پہلے کے ایک عرب سائنسدان کا کتنا قرض ہے۔ اس نے سب سے پہلے روشنی کو حرارتی توانائی قرار دیا۔ روشنی کو شعاع کی وہ نہایت صحیح تعریف کرتا ہے۔ کروی اور تمثیلی آئینوں پر اس کی تحقیق بھی شاندار ہے۔ اس نے لینس یا عدسے کی بڑا کرنے کی صلاحیت کی بھی تشریح کی تھی۔ اس نے اپنی خراد پر آتشی شیشے اور کروی سفیریکل عدسے بنائے۔ عدسوں پر اس کی تحقیق اور تجربات سے یورپ میں مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد ممکن ہوئی تھی۔ ابن الہیثم نے محراب دار شیشے پر ایک نقطہ معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا جس سے اینک کے شیشے بنانے میں مدد ملی۔ ابن الہیثم نے آنکھ کے حصوں کی تشریح کے لیے ڈایاگرام بنائے اور ان کی تکنیکی اصلاحات وضع کی۔ ابن الہیثم نے اصول جمود لا آف انرشیا دریافت کیا جو بعد میں نیوٹن کے فرسٹ لا آف موشن کا حصہ بنا۔ اس نے کہا کہ اگر روشنی کسی واسطے سے گزر رہی ہو تو وہ ایسا رستہ اختیار کرتی ہے جو آسان ہونے کے ساتھ تیز تر بھی ہو۔ یہی اصول صدیوں بعد فرانچ سائنسدان فرمیٹ نے دریافت کیا۔ علم طبیعیات میں ابن سینا ان اولین افراد میں سے تھا جنہوں نے تجربی علم کو سب سے معتبر سمجھا۔ وہ پہلا طبیعیات دان تھا
جس نے کہا کہ روشنی کی رفتار لامحدود نہیں بلکہ اس کی ایک معین رفتار ہے۔ ابن الہیثم کی ایک اور کتاب میزان الحکمہ بھی ہے جس میں علم ڈائنامکس کے اصول بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں فضا میں کثافت اور اس کے وزن کی نسبت کی خوب تشریح کر کے یہ واضح کیا ہے کہ لطیف اور کثیف فضاؤں میں اجسام کا وزن گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ وہ کشش ثقل کے نقطے کو خوب جانتا تھا اور اسے ایک عظیم طاقت تسلیم کرتا تھا۔ تیز رفتاری فضا اور اجسام کے گرم ہونے میں جو نسبت ہے اسے وہ پوری صحت سے جانتا تھا۔ باریک نلیوں میں سیال مادے جس طرح چڑھتے ہیں اور درختوں کے پتوں میں رس جس طرح پہنچتا ہے، اس کے اصول یعنی قانون انجذاب پر اس کی بہت نظر تھی۔ اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد سائنس کی دنیا کا یہ آفتاب 430 ہجری بمطابق 965 عیسوی کو غروب ہو گیا۔